کہ وہ لڑکی جو سمندر پر کود کر مر گئی، میرے پیارے ساتھیوں، نام ہے عائشہ، کتنا مبارک نام ہے میرے، لیکن یہ جہیز کی لعنت ہے جو ان کے والدین چکا نہیں پائے، جن کی وجہ سے ان کو یہ آتم ہتیا کرنا پڑا، یہ سوسائڈ کرنا پڑا۔ ہم اور آپ یہ نہیں سمجھے کہ صرف وہی عائشہ دنیا سے گئی، نہیں نہ آپ کو، بلکہ پورے ہندوستان کی، پورے معاشرے کی کم سے کم عائشہ کو بچانا چاہیے کہ آج کے بعد سے کوئی ایسا عائشہ نہ بنے، کوئی ایسی غلطی اور ایسی حرکت نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی چیز تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو تم اپنی بیویوں سے اس طرح محبت کرو، اس طرح محبت کرو کہ محبت کرنے میں اگر تم ان سے جمع بھی کر رہے ہو تو اس میں بھی تمہارا ثواب ہے، اس میں بھی تمہاری نیکی ہے۔ وہی چیز ہم دوسروں سے کر رہے ہیں تو جب غلطی ہے، جب برائی ہے، جب گناہ ہے، تو وہ چیز اپنے حلال کردہ بیوی سے کریں گے تو نیکی کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی نیکی ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ میسج دے رہے ہیں، آپ یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں، تاکہ کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس نہ جائیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو بگڑے ہوئے بیماریاں ہیں، گندگیاں ہیں، ان کو صاف کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ وہ قوم ہے، چاہیں گے تو ساری چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس قبر میں دفنانے تک ساری چیزوں کی دلیل موجود ہے، ساری چیزوں کا آئیڈیل موجود ہے۔ ہم بیٹھے کس طرح وہ بھی طریقہ ہمیں معلوم ہے، ہم سوئے کس طرح، کون سی دعا پڑھے وہ بھی طریقہ ہمیں معلوم ہے۔ جب ہم اور آپ، انسان کو سب سے اگر شدید ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے تو وہ بھوک اور پیاس، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہے جنسی خواہشات۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنی بیویوں کو سنتوشٹی دلانا، آپ اپنی بیویوں کو اطمینان دلانا، آپ اپنی بیویوں کو خوش رکھنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہیں کہ ہم اس کو شادی کر کے گھروں میں رکھ دیے اور پھر چلے گئے، ممبئی چلے گئے، سالوں باہر رہتے ہیں، ہم سعودیہ چلے گئے، ہاں پھر وہاں 5 سال رہتے ہیں۔ ویسے ہی ہوگا جیسے راون نے سیتا کو لے کر بھاگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری بیوی کی جائزہ لے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ انسان کی وہ فطری چیز ہے، وہ اگر چاہے تو 4 مہینہ قبل ہی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا سکتی ہے، لیکن یہ عدت بتلائی، مدت بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ سوال ہوا تھا تو یہ چیز ظاہر سے بتا دی گئے کہ اے لوگوں، کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں جاتا ہے تو ان کے لیے یہ 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینے سے زیادہ کوئی باہر نہ رہے، 4 مہینے سے کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار نہ کریں۔ ہم اور آپ اپنی بیویوں کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں؟ اے نوجوان نسل، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ وقت پہ شادی کیجئے۔ آپ کی شادی کی عمر 20 سال تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی کیے، لیکن یہ نہیں بتائیں کہ اے لوگوں یہ آئیڈیل بناؤ، یہ نمونہ بتاؤ، بلکہ یہ بتائیں اے لوگوں میں 25 سال کی عمر میں شادی کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ بھی 25 سال کی عمر میں شادی کرو، اس سے پہلے ہی شادی کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہماری اور آپ کی لڑکیاں 13 سال میں نوجوان ہو رہی ہے، 13 سال میں ان کو MC پیریڈ آنا شروع ہوتا ہے، ان کو ماہواری آنا شروع ہوتا ہے، اور ہم اور آپ ان کی شادی کرتے ہیں 19 سال گزرنے کے بعد، 20 سال گزرنے کے بعد۔ اور کتنے ایسے لڑکیاں ہیں، غریب لڑکیاں ہیں جو خوبصورت ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، خوبصورت ہونے سے نہیں ہے، اس لیے وہ گھروں میں بیٹھی ہے، اس لیے وہ گھروں میں بیٹھی ہے، انتظار پہ انتظار کر رہی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے گھر والے اچھے خاصے دولت والے نہیں ہیں، اس لیے غریب کی لڑکیاں آج گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کو مجبوری میں 100-200 روپے لے کر غیر مردوں سے ان کے ناجائز تعلقات کرنا پڑتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، اس کی ذمہ دار سماج کے لوگ ہیں، اس کی ذمہ دار اسلام معاشرے کے لوگ، جو لوگ ممبر بنے ہیں، جو لوگ سدسیہ بنے ہیں، جو کمیٹی بنے ہیں،
ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کمیٹی لوگ بن جاتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے مالک بن جاتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں جلسے کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ 19 سال کی عمر میں یہ 6 سال سے میرا ہوش آواز کام کر رہا ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ معاشرے میں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے ان کے بارے میں سوچا جائے، ان کے بارے میں انتظام کیا جائے، اور یہ جو لعنت جہیز کی ہے ان میں یہ جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے ان کے اندر چینجنگ کی جائے تاکہ غریب کی لڑکیاں بھی بک جائے، غریب کی لڑکیوں کی بھی شادی ہو جائے۔ اس کے لیے کمیٹی نہیں بنے ہیں۔ ہاں ہنسی مذاق کرنے میں کتنا اچھا موقع ملتا ہے، اچھا فلاں کی لڑکی ہے، یہ ایک بھی نہیں بکی ابھی تک۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، کوئی بنا حساب و کتاب کے پاس نہیں ہوگا، سب سے حساب لیا جائے گا۔ صرف 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، باقی لوگوں سے تو حساب لیا ہی جائے گا اور کہا جائے گا آج سماج کے ذمہ داروں، ہم نے تمہیں سماج کے ذمہ دار بنائے تھے، ہم نے تمہیں منڈل بنائے، تم مدرسے کے کمیٹی بنے، تم مسجد کے کمیٹی بنے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو سعودیہ سے مسجد وغیرہ آتی ہے ان میں اگر 10 لاکھ وہاں سے آئے تو بمبئی پہنچنے میں وہاں 2 لاکھ کٹ جائے گا، پھر جب جس کے پاس آئے گا 2 لاکھ کٹ جائے گا، یہاں جو پھر ٹھیکیدار بنے گا اس کے پاس 2 لاکھ کٹ جائے گا، جو کمیٹی بنیں گے وہ بھی 1 لاکھ روپے رکھ لیں گے۔ اسی لیے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی بننا اس کا مطلب اپنی ذاتی طور پر فائدہ دیکھتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ سماج کے اندر جو لڑکیاں ہیں، جو سماج کے اندر بگاڑ ہے، ان کے اندر بھی کبھی اصلاح کی